إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء رواه البخاري وابن ماجہ۔ پہلی آیت مبارکہ سورہ نور میں 61 نمبر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نہ ہی نابینے پر کوئی تنگی ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ ہی بیمار آدمی پر کوئی حرج ہے۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ بقرہ میں 184 نمبر اس میں فرمایا کہ بس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ ان دو آیات مبارکہ میں بدنی اور جسمانی بیماری کا ذکر ہے۔ روحانی
بیماریوں کا ذکر الگ سے قرآن مجید میں کیا ہے، آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ انشاءاللہ پھر اللہ کی توفیق سے تفصیل سے بیان کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی شفا بھی اتاری۔ یہ حدیث بخاری اور ابن ماجہ میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر بیماریاں پیدا کی ہیں تو اس کے ساتھ اس کی شفا کا بھی انتظام کیا ہے۔ بیماریاں نازل کی ہیں تو شفا کے لیے تمام ضروری اشیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دی۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو علم کا زیادہ حصہ عطا کیا ہوتا ہے، کسی کو اس کے مقابلے میں کم حصہ نصیب ہوتا ہے، اور جس قدر علم زیادہ ہوگا ظاہر ہے وہ اسی قدر اپنے فن میں ماہر ہوگا۔ اور قرآن مجید نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جب بیماری کی دوا مریض کو پہنچ جاتی ہے اور وہ اسے استعمال کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ بھلے مریض کی دوا بعین ہی وہی ہو جو اسے مطلوب ہے، جس کی اسے ضرورت ہے، وہ دوائی اس وقت تک اثر نہیں کرے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا۔ اس لیے دوا کے ساتھ دعا کرنا بہت ضروری چیز ہے۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ جی اہل یورپ ملحد بے دین کمیونسٹ دہریے وہ تو اللہ سے نہیں مانگتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا کیوں دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مانگیں گے نہیں، انکار کریں گے، لیکن ان کا وقت مقرر ہے، اس وقت مقررہ پر ان کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور ایمان والوں کے متعلق بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، دعائیں کریں گے، اس کی طرف رجوع کریں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا بھی دے گا اور اجر و ثواب بھی عطا کرے گا۔ وقت ان کا بھی مقرر لکھا ہوا ہے اللہ نے۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کے ہر مرحلہ میں، ہر معاملہ میں ایمان کی ضرورت ہے۔ ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اسامہ بن شریق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجاءت الاعراب، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا، کچھ دیہاتی لوگ آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا فقالوا یا رسول اللہ
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا تداوی، کیا ہم دوائی استعمال کریں؟ فقال نعم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل. یا عباد اللہ تداووا فإن اللہ عز وجل لم یضع داء الا وضع له شفاء غیر داء واحد. قالوا ما هو؟ قال الحرم. آپ نے کہا اللہ کے بندو دوائی استعمال کرو، بیماری کا علاج کرو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے لیے شفا بھی اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی، سوائے ایک بیماری کی. انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی بیماری ہے کہ جس کی دوائی اللہ تبارک و تعالی نے نازل نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرم، بڑھاپا. بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے. ایک روایت میں ہے کہ الموت والحرم، موت اور بڑھاپا اس کا کوئی علاج نہیں. موت کا جب وقت مقررہ آ جائے گا تو پھر ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، اور بڑھاپا جب آ جائے گا پھر واپس نہیں جائے گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا، سوال کیا، قد شبت یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے؟ آبا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا، اس جیسی دوسری صورتوں نے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کا بیان کیا ہے، جہنم کا ذکر کیا ہے، آخرت کی ہولناکی کو پڑھ پڑھ کر کے میں بوڑھا ہو گیا. اللہ اکبر. ان تمام بیماریوں میں سے سب سے اہم ترین معاملہ بیماریوں کے حوالے سے یہ ہے کہ موجودہ وقت میں کینسر، ایڈز یا اس قسم کی بیماریوں کے متعلق یہ بات لوگوں کے ذہن نشین ہو چکی ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے. کینسر کا علاج ہو رہا ہے لیکن بہت مہنگا ہے. یا بعض اوقات انسان کو اس بیماری کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب وہ پورے جسم میں پھیل چکی ہوتی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہوتی ہے. ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، لیکن ایمان والے اپنے ایمان کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، جس کے نتیجہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مایوس نہیں کرتا. ڈاکٹر بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ اسے مایوس کر دیا جائے، لیکن وہ اللہ کی طرف مسلسل رجوع کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو استعمال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا کرتا ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی حافظہ اللہ سے تمام لوگ بخوبی واقف ہیں. انہوں نے جو کچھ خواتین کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کے ذریعہ سے انقلاب برپا کیا ہے سب پہ یہاں ہے. کچھ وقت پہلے وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے. انہوں نے پھر قرآن سے ہی اپنا علاج کیا، قرآنی دعائیں پڑھ پڑھ کر کے. اور یہ بات انہوں نے بذات خود
یہ گزرے ہوئے رمضان میں میرے بیٹے جریر کو مکہ میں خود بتائی، اور پھر انہوں نے جو دعائیں کثرت سے قرآن مجید کی مانگی تھی، پڑھی تھی، وہ اور جو احادیث سے ثابت ہے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب جو ہے طباعت کے مراحل میں ہے۔ ان کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا ہے کہ سب لوگوں کو ان سے معرفت حاصل ہے۔ ویسے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، نہ تو ان واقعات کو بیان کرنا مقصود ہے اور نہ ہی ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی خبر دی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن مجید سے نازل کرتے ہیں کہ اس میں شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور ایمان والے ہی بھرپور طریقے سے اس سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بیمار ہوئے، 6 ماہ تک بیت اللہ میں مقیم رہے۔ کہتے ہیں کہ 6 ماہ تک میں نے سوائے زمزم کے کوئی چیز نہ کھائی نہ پی۔ زمزم کا پانی لیتا اور اس پر سورہ فاتحہ کا دم کرتا اور اس کو پی لیتا۔ کہتے ہیں کہ اس قدر مہلک بیماری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم اور سورہ فاتحہ کی وجہ سے مجھے شفا عطا کر دی، اور اپنے ایمان اور یقین اور عمل کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ جس شخص کو سورہ فاتحہ سے شفا حاصل نہیں ہوتی پھر اس کے لیے اللہ کے ہاں شفا ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام رقیہ دم، اس کا ایک نام شفا ہے، اور یہ بات تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دم کیا تھا اور ان سے اس کی اجرت بکریوں کی صورت میں وصول کی تھی، صحابہ کا اس پہ اختلاف ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے بتایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قافلہ میں سب سے چھوٹی عمر کے تھے، انہوں نے دم کیا تھا، آپ نے پوچھا کہ تو نے کس چیز کا دم کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ کا دم کیا۔ آپ نے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اس میں شفا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم نے آپ سے ہی سنا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے عظیم تر سورۃ الفاتحہ، اس لیے میں نے اس کا دم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکریوں میں سے مجھے بھی حصہ دو، اور فرمایا کہ قرآن مجید پر جو اجرت وصول کی جاتی ہے اس میں سے یہ سب سے بہترین اجرت ہے جو تم نے وصول کی۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن مجید یہ بھی خبر دیتا ہے کہ شہد میں شفا ہے، جیسا کہ سورہ نحل میں شہد کی مکھی کے نام پر ہی سورت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فیہ شفاء للناس، اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بڑا دلچسپ واقعہ بخاری اور مسلم میں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کے پیٹ میں شدید تکلیف ہے،
اور اسہال لگے ہوئے، موشن لگے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ اس نے جا کر کے بھائی کو شہد پلایا، بیماری میں اضافہ ہو گیا۔ وہ آپ کے پاس آیا، آ کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف بڑھ گئی ہے، آپ نے فرمایا شہد پلاؤ۔ اس نے دوبارہ جا کر کے شہد پلایا، تکلیف میں پھر اضافہ ہو گیا، آ کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری بڑھ گئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ کہتے ہیں تیسری یا چوتھی مرتبہ وہ آیا تو آپ نے کہا شہد پلاؤ۔ صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ یہ ایمان کی باتیں ہیں، ایمان والوں کو ہی سمجھ آ سکتی ہے۔ ایمان کے بغیر جو لوگ تجربات کرتے ہیں، اگر ان کے معیار پر یہ چیزیں پوری اتریں، ان کے تجربہ میں یہ چیز آ جائے تو وہ مان لیتے ہیں، اگر ان کے تجربہ میں یہ چیز نہ آئے تو وہ نہیں مانتے۔ جب آپ نے یہ کہا، انہوں نے جا کر کے پھر شہد پلایا، اس کے بعد اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ وہ جو اضافہ ہو رہا تھا، جتنے بھی فاسد مادے تھے وہ خارج ہو رہے تھے، بیماری جڑ سے ختم ہو گئی۔ جو کچھ بھی اس کے اثرات وہ اس حال کے ذریعہ سے سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ڈاکٹر صاحب سے، حکیم صاحب سے دوائی لے کے آتے ہیں، وہ دوائی کھاتے ہی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے، شور مچ جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر یا حکیم بار بار یہی کہتا ہے کہ یہی دوائی استعمال کرے، مریض گھبرا جاتا ہے، وہ اس ڈاکٹر حکیم کو چھوڑ کر کے دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، بیماری لمبی ہو جاتی ہے، فائدے کی بجائے نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ کتب ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ سارے نام اس لیے لیے گئے ہیں کہ بڑا اہم معاملہ ہے اور چونکا دینے والا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اورینا اور اکل قبائل کے لوگ آئے، مدینہ میں آ کر کے آپ کے پاس قیام پذیر ہوئے، ان کے پیٹ بڑھ گئے، اس میں پانی پڑ گیا، استسقاء کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ پر ہمارے اونٹ اور اونٹنیاں موجود ہیں، چرواہا موجود ہے، جاؤ جا کر کے وہاں اونٹنیوں کے دودھ میں ان کا پیشاب ملا کر کے پیو۔ وہ لوگ چلے گئے، جب جا کر کے انہوں نے اونٹنیوں کے دودھ کے ساتھ ان کا پیشاب ملا کر کے استعمال کیا، وہ بالکل صحیح ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان اونٹوں کا چرواہا ایک آدمی ہے، پھر زیادہ نہیں، بے ایمان ہو گئے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ اونٹ ہانگ کر کے لے جاتے ہیں، اور چرواہے کو قتل کر دیا۔ قتل بھی اذیت ناک طریقے سے کیا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے، اس کی
آنکھوں میں سلائیاں پھیری اور اس کو دھوپ میں پھینک دیا، یہ ظلم کیا، قتل بھی کیا، ڈاکہ بھی مارا، مرتد بھی ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو روانہ کیا، ان کو پکڑ کر کے لایا گیا، پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں خلاف سے کاٹ دیے گئے، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، پھر سلائیاں آگ سے گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیری گئیں، پھر ان کو دھوپ میں پھینک دیا گیا۔ وہ پانی مانگتے تھے، پھر ان کو پانی نہیں دیا گیا، یہ قصاص لیا گیا ان سے۔ عام لوگ جب یہ واقعہ سنتے ہیں، ملحد وہ بھی، ایمان والے بھی، جن کو علم نہیں ہوتا، لو جی اونٹ کا پیشاب، اونٹنی کا پیشاب، اس سے علاج؟ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ معقول اللحم جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا بول و براز پاک ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پہلے گھروں میں یہ گوبر سے لپائی ہوتی تھی نا، اگر یہ گوبر ناپاک ہوتا تو گھروں میں لپائی کرتے، وہاں نمازیں بھی پڑھی جاتی، اور نجس چیز سے لپائی نہیں کی جاتی۔ یہ واضح اور بین دلیل ہے اس کی۔ امام حنیفہ کے شاگرد امام محمد کہا کرتے تھے کہ یہ جانور جو معقول اللحم ہیں، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا بول و براز ناپاک ہوتا ہے۔ قاضی ابو یوسف کا بھی یہی موقف تھا، لیکن جب وہ رے میں گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو بھینسوں کے، گایوں کے، بکریوں کے بارے ہیں، اونٹوں کے بارے ہیں، اور وہ لوگ رات دن ان میں مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، وہ بول و براز سے بچ ہی نہیں سکتے، لہذا انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر دیا۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیں، آپ نے کہا کہ ان کے باڑے میں نماز پڑھ لو، وہ جگہ جگہ پیشاب کرتی پھرتی ہیں، مینگنیاں ہوتی ہیں۔ اونٹوں کے باڑے کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے کہا ان کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، اس وجہ سے نہیں کہ ان کا پیشاب اور لیدنے ناپاک ہیں، اس وجہ سے کہ اس کی پیدائش جنات سے ہوئی ہے، آگ سے ہوئی ہے، اونٹ کی، اس کے اندر شیطنت موجود ہوتی ہے۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہوگی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر اونٹ کا گوشت کھا لو تو وضو کرو، اس سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، یہ نواقض وضو میں شامل ہے، تو لہذا وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آج کے دور میں یہ بات مسلم اور طے شدہ ہے، سائنس اس کو مان چکی ہے، جگر کے کینسر، پھیپھڑوں کے کینسر، پیٹ کی بیماریاں اور دوسرے بیماریوں کے لیے سب سے بہترین طریقہ علاج اونٹنی کا دودھ اور اس کا پیشاب ملا کر کے پینا۔ یہاں ہمارے دوست ہیں حکیم صاحب، ایک آدمی کو جگر کا کینسر ہو گیا، انہوں نے اس سے کہا کہ بھی اونٹنی خرید کے گھر باندھ لے جو دودھ دے رہی ہو، اس کے دودھ میں اس کا پیشاب ملا کر کے پیو۔ اس نے ہمت کی، وہ ملا کر کے پیتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی، بیماری اس کی دور کر دی۔ لہذا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، ایسی بات کہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام چیزوں کے ذریعہ سے علاج کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ مینڈک کو دوائی میں استعمال کر لیں، آپ نے فرمایا نہیں،
اس کو قتل کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ اس کا ٹرانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ اور اسی طریقے سے ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان هذه الحبۃ السوداء شفاء من كل داء الا من السام قلت والسام قال الموت۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کیا آپ نے فرمایا کہ یہ کلونجی حبۃ السوداء کالا دانا اس میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے سام کے۔ اما عائشہ کہتی میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا موت، یعنی موت کے علاوہ اس میں ہر بیماری کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ بس ایمان اور یقین کی بات ہے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے، جس پر اس کا ایمان اور یقین ہوتا ہے، اس کے جسم پر، دل پر، دماغ پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ تجربہ کیا گیا یورپ میں، ایک شخص کو سزائے موت دینی تھی، اسے کہا گیا کہ بھئی ہم تجھے سانپ سے کٹوا کر کے ڈسوا کر کے موت دیں گے، لہذا اس کی آنکھوں پہ جیسا کہ وہ پٹی باندھتے ہیں یا غلاف سا ڈال دیتے ہیں، ڈال کر کے انہوں نے اپنا عمل کیا، اس آدمی کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے ٹیسٹ کیے گئے تو واقعتاً اس کے جسم کے اندر سانپ کا زہر موجود تھا اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی، جبکہ سانپ سے نہیں ڈسوایا گیا، وہ دو کامن پنیں تھیں، ان کے ذریعہ سے اس کو چبھو کر کے انہوں نے تجربہ کیا، لیکن اس کے دل و دماغ پر اس کا اتنا زیادہ خوف طاری تھا کہ اس خوف کی وجہ سے ہی اس کے اثرات مرتب ہوئے، اس کے جسم کے اندر جو زہر موجود تھا وہی اس کی موت کا باعث بن۔ تو یہ ایمان اور یقین کی باتیں، یقین کامل کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے۔ ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشفاء فی ثلاث شربت عسل وشرطت محجم وقیت نار وانا انہى امتی عن القی۔ تین چیزوں میں شفا ہے، شہد پینے میں، سینگی لگوانے میں، حجامہ، جو آج پوری دنیا نے، اہل یورپ نے بھی تسلیم کر لیا کہ اس میں شفا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مستقل گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کے کیا فوائد اور ثمرات ہیں، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جسم کے کن کن مقامات پر حجامہ کروایا۔ اس میں شفا ہے۔ اور آگ سے داغنے میں لوہا گرم کر کے سرخ کر کے اس سے داغ دیا جاتا ہے، اس میں شفا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی امت کو داغ کے ذریعے سے علاج کرنے سے منع کرتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ مشابہت ہے۔
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع بموقع پرہیز بھی بتائی. یہ بات تو آپ کو اچھی طرح سے کورونا میں یاد ہو گئی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون زدہ علاقہ میں داخل نہ ہو اور وہاں کے لوگ باہر نہ آئیں. اور صرف بیماری کا مسئلہ نہیں تھا، ان کے ایمان کو بچانا مقصود تھا کہ اگر باہر والا اندر چلا گیا تو کہے گا ان لوگوں کی وجہ سے بیمار ہو گیا. ایمان زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یہ زندگی تو ختم ہونی ہی ہونی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جان بچاتے بچاتے ایمان سے محروم ہو جائے. اور کہا کہ اندر والے لوگ باہر نہ آئیں، تو باہر آ جائیں تو لوگ بیمار ہو جائیں گے، ان کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے سب کچھ ہوا. عقیدے کی حفاظت انسانی صحت سے زیادہ ضروری ہے. اور آپ علیہ السلام نے یہ بات بھی بتائی کہ پہلی امتوں کے لیے تعاون اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب بنی اسرائیل پر تعاون کو بطور عذاب نازل کیا گیا، لیکن اس امت مسلمہ کا یہ اعزاز، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا التعاون شہادت کل مسلم، تعاون ہر مسلم کی شہادت ہے. یعنی جو مسلمان آدمی تعاون کی بیماری سے مر جائے گا اسے شہادت کا رتبہ ملے گا. ویسے اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام نے کئی چیزیں بیان کی ہیں جس سے ایمان والوں کو شہادت حاصل ہوتی ہے، وہ پھر کسی موقع پہ بیان کریں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں لٹک رہی ہیں. وہ تر کھجوریں تھیں جس کو ہم اپنی زبان میں ڈوکے کہتے ہیں. یہ کھجور کی نسبت زیادہ طاقتور اور گرم ہوتے. کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے وہ لٹکی ہوئی شاخیں ان کے ساتھ وہ ڈوکے تھے کھڑے ہو کر کے کھانے شروع کر دی. علی رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے تو انہوں نے بھی کھانے شروع کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ علی تم یہ ڈوکے نہ کھاؤ، تمہیں یہ نقصان دیں گے. ام منذر کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو اور چقندر تیار کیے ملا کر، یہ بڑا پسندیدہ کھانا تھا. جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں صحابہ کہتے ہیں غریب فقیر مسکین لوگ تھے کہ ہم جمعہ کے دن انتظار کرتے تھے، جمعہ پڑھ کر کے صحابیہ بوڑھی عورت تھی اس کے گھر جاتے تو وہ ہمارے لیے چقندر اور اس کی جڑیں ڈال کر کے اس کا شوربہ بنا کر کے اس کے ساتھ ہمیں کھانا کھلاتی تھی تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے، بڑا اچھا کھانا مل گیا. یہ مرغوب غذا تھی. کہتی جب یہ لائی پکا کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ مفید ہے. اور دوسری روایت اللہ اکبر سنن ابن ماجہ اور سنن کبریٰ بہقی میں صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے بیشتر دفعہ سنا ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے روٹی اور کھجوریں پڑی تھی. آپ علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آؤ بھائی تناول فرماؤ. کہتے میں نے آتے ہی کھجوریں کھانی شروع کر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صہیب تیری تو آنکھ دکھ رہی ہے تو یہ کھجوریں کھا رہا ہے. تو صہیب رومی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا انی امضغ
من ناحیت اخرى فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا جی میری آنکھ یہ دکھ رہی ہے نا تو میں ادھر سے نہیں کھا رہا، میں ادھر سے کھا رہا ہوں دوسری طرف سے، جو صحیح ہے. تو یہ سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دی. نہیں ایسے بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کوئی ایسی بات دلچسپ کہتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب نہ دیتے، خوش ہوتے. انہوں نے ایسا عذر کہا یا ایسی بات کہہ دی کہ جی میں ادھر سے نہیں کھا رہا، میں تو اس طرف سے کھا رہا ہوں جو آنکھ صحیح ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دی. کیا اخلاق عالیہ ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا محبت اور شفقت ہے، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز زندگی ہے. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں، سند اس کی حسن ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العجوۃ من الجنۃ وہی شفاء من السم. یہ عجوہ کھجور یہ جنت سے آئی ہوئی اور اس میں زہر سے شفا ہے. یعنی جو شخص غلطی سے زہر کھا لے یا اسے زہر دے دیا جائے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ عجوہ کھجور کھائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کھجور بہت پسند ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اس کے درخت بھی لگائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کھجور میں سب سے مہنگی ہے، سب سے لذیذ ہے. اور حجاج کرام جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے احباب جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کے آتے لوگوں کو تحفہ دینے کے لیے. دوسری روایت صحیح بخاری میں ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصبح 7 تمرات عجوہ لم يضره ذلك اليوم سما ولا سحرۃ. جس شخص نے صبح نہار پیٹ خالی پیٹ 7 عجوہ کھجوریں کھائیں، اس دن اسے زہر اور جادو کوئی نقصان نہیں دے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صبح کے وقت کھانی ہے، شام کو نہیں کھا سکتے. اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان 2 چیزوں سے محفوظ رکھے گا. ہمارے بزرگ حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی، انہوں نے اس سلسلہ میں ایک بڑا ہی بہترین نقطہ بیان کیا. وہ فرماتے تھے کہ زہر کا اثر سب سے پہلے دل پر ہوتا ہے، تو لہذا یہ دل کو طاقت دیتی ہے. اور جادو کا اثر سب سے پہلے دماغ پر ہوتا ہے، یہ دماغ کو بھی طاقتور بناتی ہے. ویسے صحیح مسلم کی ایک روایت میں مطلق کھجوریں کھانے کا ذکر ہے، اس میں عجوہ کا ذکر نہیں، کہ جس نے صبح خالی پیٹ 7 کھجوریں کھائیں اس دن وہ جادو سے اور زہر سے محفوظ رہے گا. مفتی اعظم سعودی عرب شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص عجوہ کے علاوہ بھی کوئی کھجور کھا لے گا 7 دن خالی پیٹ، تو وہ بھی زہر سے اور جادو سے محفوظ ہو جائے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ سریع الہضم ہے، سریع الاثر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر. آخری بات کہ بیماری آنے کے اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی رہنمائی کی ہے. صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت الاناء،
وأوفوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس فيه عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وقاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، کہ اپنے برتنوں کو ڈھانک کے رکھو اور مشکیزوں کے منہ بند کر کے رکھو، سال میں ایک رات میں بیماری نازل ہوتی ہے، اور جن برتنوں پر کوئی ڈھانپنے کی چیز نہیں ہے، جن مشکیزوں کے منہ نہیں باندھے ہوئے، فرمایا کہ ان برتنوں میں یہ بیماری نازل ہو جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ان برتنوں میں بیماری نازل ہوگی، اس میں کھائیں پیئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائیں گے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی۔ برتن کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو آپ چھڑی ہی رکھ سکتے ہیں، مسواک کی طرح لمبی ٹہنی اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں، یا کوئی قلم اور پینسل رکھ سکتے ہیں، گلاس ہے، یہ جگ ہے، یہ چیز بھی رکھ کر کے اس کو ڈھانپا جا سکتا ہے، بیماری سے محفوظ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اندر سستیاں اور کوتاہیاں ان کو دور کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، اور جو کچھ اللہ اس کے رسول نے طریقے بتائے ہیں اور جن چیزوں میں شفا ہے ان کو استعمال کرنے کی یقین کامل کے ساتھ توفیق دے، اور ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔